بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 51 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر میدان بدر میں۔ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کٹھن دن تھا، چنانچہ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخم سے چور چور تھے۔ دشمنوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی عید کا سماں تھا، منافقوں کی خوشی کی بھی انتہا نہ تھی۔ لیکن اب بھی مسلمانوں کے بلند حوصلے جوں کہ توں تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں اگرچہ کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جیت جس کا نام ہے، دشمن اس سے محروم رہے۔ ناظرین اکرام، راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہیں دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نڈھال ہو چکے ہیں اور پھر لوٹ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے پوچھا، کون دشمن کا پیچھا کرے گا؟ مسلمان اگرچہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن ایمانی جوش سے لبریز تھے۔ چنانچہ فوراً 70 جاں بازوں نے اپنے نام پیش کر دیے اور ایک اچھی خاصی جمعیت تیار ہو گئی، جس میں ابو بکر و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نکلا۔ ابو سفیان کچھ دور نکل گیا تو اسے واقعی خیال آیا کہ کام تو ادھورا ہی رہ گیا، چلیں لوٹ کر مدینہ پر حلہ بول دیں، اب اسے سر کرنے میں کیا دیر لگے گی، مسلمان تو بالکل بے جان ہو چکے ہیں، ان میں اب دم ہی کیا رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تو وہی آن بان ہے، وہ تو خود ہی مقابلہ کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس نے ویسے ہی مکہ لوٹ جانا غنیمت جانا کہ دوبارہ مقابلہ میں ہار ہو جائے اور جو جیت ہوئی ہے اس پر بھی پچھتاوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حمرائے اسد تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ حمرائے اسد مدینہ سے 8 میل پر واقع ہے۔ اللہ اللہ، یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی، کس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہے، ناکامی کا بھی ملال ہے، اور پھر مسلح کا بھی جاں گداز منظر سامنے ہے۔ ناظرین اکرام، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، مجبوراً آپ کو ان سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس سلسلہ میں جھڑپیں بھی ہوئیں، کہیں تو فتح ہوئی اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اثرات کے لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی اور آپ کو دھوکہ سے مار ڈالنے کی سازش کی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور آپ نے اسے مدینہ کی آبادی سے نکال دیا۔ ناظرین اکرام، نکلنے کو تو وہ نکل گئے، لیکن آپ سے انہیں انتہائی کینہ ہو گیا، اور اب وہ ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو ناکام کرنے کے در پہ ہو گئے اور قبیلوں میں جا جا کر آپ کے خلاف جوش پیدا کرنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی، انہوں نے شیخی میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا، مگر ہمت تو تھی نہیں، اس لیے اپنے کہے پر انہیں بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہے، یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح تو عزت پر آنچ آنے اور ہر طرف بزدلی کا چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی، یعنی اب انہوں نے مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے کہ وہ قریش کی طاقت اور ان کے لو لشکر اور ساز و سامان کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔
تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے اور پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواں ڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے اور آپ نے طے کر لیا کہ اس دن میدان میں پہنچنا ہے، چاہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا، اس لیے ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا، مگر وہاں پہنچے تو قریش کا اب تک پتہ نہ تھا، لہٰذا بہادر مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین اکرام، عزت اور بے عزتی کا معاملہ تھا اور قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلہ میں نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھے۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے نکلے اور 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ لو میں تو چلا، سردار کے بعد اب کون ٹکتا۔ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، بدر میں بازار تو لگا ہی تھا اور سامان بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے، خدا نے خوب برکت بھی دی۔ 8 دن گزر گئے لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستہ میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے، اور اس طرح شکر سے ان کے سینے امڈنے لگے اور زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ معزز ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور پھر پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ راہ میں روڑے بھی اٹکائے گئے، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور پوری سرگرمی سے کام میں لگے رہے۔ دھیرے دھیرے پورے حجاز میں اسلام کا چرچا ہو گیا، نہ صرف حجاز بلکہ شام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 51 ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 50واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔